بس میرے محترم بھائیوں، واقعہ تو بیان کرنا تھا حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا، وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ بس ایک ہی بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذکر کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے، عظیم الشان لوگ تھے، اور مظلومانہ ان کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ فجر کی نماز پڑھانے اپنے گھر سے نکلے، عبد الرحمن بن ملجم اس گھر کے چھجے کے نیچے چھپ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو سیدھا سر کے اگلے حصے پر وار کیا۔ حضرت علی کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، اپنی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی پریشان تھے تو حضرت علی سے فرمایا، علی اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تمہاری یہ داڑھی تمہارے سر کے بالوں سے، سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ یہ حضور نے پیشن گوئی کی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ کی جب سر کے خون سے داڑھی مبارک رنگین ہوئی، انہیں یقین ہو گیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، زخمی ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 رمضان مبارک تھا، شب جمعہ تھی، جمعے کی رات تھی، اور میرے محترم بھائیوں، اور جب ان کو لایا گیا، قاتل پکڑا گیا عبد الرحمن بن ملجم، حضرت علی نے فرمایا اس کو قید رکھو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بدلے میں ایک ہی بات اس کو قتل کر دینا، اس کو مسلح نہ بنانا، اس کے ناک کان ہاتھ وغیرہ نہ کاٹنا۔ کیوں نہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ کوئی جاندار ختنہ کے بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کو مارنے کے بعد اس کا مسلح نہ بنایا جائے، اس کی شکل کو اعضاء نہ کاٹے جائے اس کے، اس لیے ایک ہی بات اس کو ختم کر دینا۔ اور عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگا کہ جس تلوار سے میں نے حضرت علی پر وار کیا ہے، اس تلوار سے اگر میں سارے شہر والوں کو مارتا تو سارے کے سارے مر جاتے۔ 1 مہینے تک میں نے اس تلوار کو زہر کے اندر ڈبو کر رکھا ہے، اور کہتا تھا کہ 1000 روپے کی میں نے تلوار خریدی ہے اور 1000 روپے کا اس کے اوپر زہر خرچ کیا ہے، تب جو ہے یہ تلوار تیار ہوئی۔ اتنا بڑا بدبخت تھا میرے محترم بھائیوں، وہ جو جہنم واصل ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ نے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا۔